اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم سلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہے ماہ مبارک رمضان، ماہ انفاق، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آگاہ ہیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ماہ مبارک رمضان میں مومنین خرچ کرتے ہیں۔ مسجد میں افطاریوں کا انتظام، مولانا صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک درخواست ہے آپ سے، زیادہ تر یہ نظر آتا ہے کہ ہم اسے ایک تہوار سمجھ کے گزار دیتے ہیں۔ تہوار آیا، ہم نے مولوی صاحب کو بھی بلا لیا، افطار کا انتظام بھی کر لیا، مولوی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ تھوڑا روزہ رہتے ہیں ہم لوگ، جلدی نماز پڑھائیے گا، افطار کر کے گھر چلے جائیں۔ لیکن یہ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں، یہ وہ نہیں ہوا۔ ہم نے ایک تہوار سمجھ کے اسے گزار دیا، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے ایک بہترین موقع تھا، جسے ہم بڑی آسانی سے گنوا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہماری عادت ہے، ہم شارٹ ٹائم پلاننگ کرتے ہیں، لانگ ٹائم پلاننگ نہیں کرتے۔ شارٹ ٹائم پلاننگ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مولوی صاحب بھی آ گئے، نماز بھی ہو گئی، افطار بھی ہو گئی، کھا کے چلے گئے، خدا حافظ، عید آ گئی، نئے کپڑے پہن لیے، تمام ہو گیا رمضان، اب اگلے سال دیکھا جائے گا۔ لیکن لانگ ٹائم پلاننگ یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کو اپنی زندگی سنوارنے کا موقع سمجھیں۔ مولانا صاحب کو بھی جو بلایا ہے تو انہیں بتائیں کہ کوئی درس رکھیں، آپ نصیحت ہو، اس طرح کا ایک پروگرام ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم ان ایک مہینے آنے والے عابدوں کو ہمیشہ کے لیے عابد بنا سکیں، انہیں اللہ سے محبت کرا سکیں، اللہ کی عبادت سے محبت کرا سکیں۔ ہمارے پروگرام اس طرح سے ہوں، جو بیانات ہوں مولانا صاحب کے اس طرح سے ہوں کہ آنے والا اللہ کی عبادت سے محبت کرنے لگے، اس کے دل میں شوق پیدا ہو، اس کے لیے رمضان و شوال و ذیقعد میں فرق نہ ہو، جیسے رمضان میں آتا تھا ایسے ہی شوال میں بھی آئے، ایسے ہی ذیقعد میں، ایسے ہی ذیلحج میں بھی آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پلاننگ کے تحت کام کریں گے۔ ہم خرچ تو کر دیتے ہیں، لیکن موقت کام ہوتا ہے، ایک وقتی کام ہوتا ہے اور تمام ہو گیا اور ہم اپنے اپنے گھر۔ لیکن اگر اس پلاننگ کے تحت ہم کام کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ معاشرے میں ہر انسان پھر فرق نہیں کرے گا۔ غیر مذہب کے لوگ خصوصاً ہمارے ہندوستان میں یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی مسجدیں ماہ مبارک میں تو بڑی آباد ہوتی ہیں، لیکن شوال اور ذیقعد اور ذیلحج اور دیگر مہینوں میں مؤذن ہوتا ہے اور پیش نماز ہوتے ہیں اور چند بزرگ حضرات۔ یہ کہنے کا موقع نہ دیں، ہم اپنی عبادت کو اللہ کی محبت کے تحت کریں۔ یا اسی طرح سے دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، ماہ محرم 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لٹا دیتے ہیں۔ لٹانا بھی چاہیے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حق ہے ہمارا عزائے حسین برپا کرنے کا، اسے آگے بڑھانے کا، لیکن شارٹ ٹائم پلاننگ کے تحت 2 مہینہ 8 دن ختم ہوا، سب بھول جاتے ہیں۔ انجمن والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کے ممبر کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں۔ جب اگلا چاند محرم کا نکلے گا تو پھر ہم آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن لانگ ٹائم پلاننگ یہ ہوتی ہے، امام حسین کی عزاداری ہمارے لیے درسگاہ ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو سنواریں، اس سے ہم اپنے معاشرے کو سنواریں، بنائیں اور اس طرح کا پروگرام کریں۔ جو قوم 2 مہینے 8 دن عزائے امام حسین کے لیے لاکھوں کروڑوں لٹا سکتی ہے، اگر اسے سسٹم دیا جائے، اگر اسے پروگرام دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم 1 سال کے لیے ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ماہ محرم میں کوئی بھوکا نہیں رہتا، حسین کے تبرک سے سیراب ہوتا رہتا ہے، اسی طرح کا ہم ایک پروگرام بنائیں کہ پورے سال کسی کو بھوک محسوس نہ ہو، حسین کے نام پہ اسے کھلایا جائے۔ ایک پروگرام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت اگر معاشرے کو بتایا جائے تو جس طرح یہ 2 مہینے 8 دن میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، سال بھر کے لیے کریں گے۔ آپ انہیں پروگرام تو دیں، آپ انہیں سسٹم تو دیں، انہیں حسین سے محبت ہے، نام حسین پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس طرح سے پروگرام بنائیں تاکہ کامیاب ہوں۔ آج جو معاشرے میں موجودہ شاہین باغ کا مسئلہ آیا یا ابھی لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، کس نے کھانا کھلایا، کس نے لوگوں کو سیر کیا؟ سردار جی لوگوں نے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اہل بیت نے تو ہمیں سکھایا تھا۔ انفاق اگر اہل بیت سے زیادہ کائنات میں کسی نے کیا ہو تو ہمیں بتائیے۔
انہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا تھا۔ اگر ہم پروگرام کے تحت چلے ہوتے، اگر ہم نے ایک سسٹم اور نظام بنایا ہوتا مولا حسین کے نام پہ، تو سردار جی لوگوں کی بات نہ آتی، شاہین میں باغ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو امام حسین کے نام پہ کھلایا جاتا۔ جیسے 2 مہینہ 8 دن بغیر مذہب و ملت کی تفریق کے کھلا دیتے ہیں ہم، ایسی سال بھر کھلاتے۔ آج لاک ڈاؤن ہوا، حسین کے نام پہ لوگوں کو سیراب کیا جاتا۔ آج لاک ڈاؤن میں غلے پہنچتے کس کے نام پر؟ حسینی کمیٹی کے نام پر۔ تو لوگ سمجھتے یہ وہی لوگ ہیں جو ماتم بھی کرتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں اور رونے والوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو، پیاسوں کو، ہر ایک کو جو جس کی ضرورت ہے اس کو پہنچاتے ہیں۔ پھر اس طرح سے معلوم ہوتا کہ حسین کے ماننے والے کو، ایسا نہ ہوتا کہ حسین کے ماننے والے صرف 2 مہینہ 8 دن میں معاشرے کے سامنے آتے ہیں، ماتم اور سینہ زنی کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اگلے سال چاند کے بعد نکلتے ہیں۔ نہیں، ہمیں ہندوستانیوں کے لیے واضح کرنا چاہیے حسین کی سیرت، حسین کا کردار، حسین کا مشن 2 مہینے 8 دن میں محدود نہیں ہے، بلکہ حسین کا مشن پورے سال کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے۔ جب تک زندہ ہیں سیرت حسین پہ چلے اور چل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم صرف لفظ کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ راہ خدا میں انفاق کر کے، حسین نے انفاق کی ان منزلوں کو ہمیں دکھایا ہے کہ مال دنیا کیا ہے، راہ خدا میں اگر ضرورت ہو تو ہم اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جو راہ خدا میں دینے کے لیے آئے تو اپنا بھی گلا کٹوا دیتا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستو، آئیے سیرت اور کردار کے ذریعے سے ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں اور دنیا والوں کو بتائیں ہم فقط لفاظی ساتھ میں نہیں ہیں، الفاظ کے ذریعے ساتھ میں نہیں ہیں، بلکہ سیرت اور کردار کے ذریعے سے ہیں۔ اب ضرورت پڑی تو معاشرے میں ہر ایک کے لیے ہم حاضر ہوں گے، ایک نظام بنا کر کے، ایک سسٹم بنا کر کے، انجمنوں کے تحت۔ ہمارے پاس کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گلی گلی میں، محلوں میں انجمنیں موجود ہیں، اور یہ کام انجمنوں کے تحت ہی ہو۔ یہ انجمنیں آگے بڑھ کر کے امام حسین کے اس مشن کو لے کر کے سال بھر کے لیے اس پروگرام کی سیٹنگ کریں۔ انشاءاللہ مولا امام حسین ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم معاشرے والوں کو بتا بھی سکیں گے کہ دیکھو حسین کے حقیقی ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔